26واں پارہ سورہ قاف، رکوع نمبر 17۔ سورہ قاف کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہم نے ہلاک کی قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، ہم اشد منہم بطشا، ان سے زیادہ زور آور تھیں، فنقبوا فی البلاد، پس انہوں نے شہروں کو چھان مارا، حل من محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ملی؟ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہو، او القی السمع، یا اس نے کان لگائے ہیں، وَهُوَ شہید، اور وہ دل سے حاضر ہو۔ آج کی اس آیت مبارکہ نے منکرین قیامت کو اللہ نے تنبیہ فرمایا کہ اے مکہ والو، ذرا تم غور کرو، سوچو کہ تم سے پہلے کتنی امتوں اور بستیوں کو میں اللہ نے ہلاک کیا۔ تم لوگ آخرت کے منکر ہو، نبی کو نہیں مانتے، ذرا پہلی بستیوں کے حالات بھی پڑھ کر دیکھ لو، اور وہ تم سے مالی اور جسمانی لحاظ سے بڑھ کر تھے، اور تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ جسمانی لحاظ سے بھی تم سے آگے، مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی تم سے آگے تھے۔ جب ان پہ ہماری گرفت آئی تو وہ لوگ نہ بچ سکے، انہیں بڑا اپنے غرور اور طاقت پہ گھمنڈ تھا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں، اے مکہ کے کافرو، جو تم اتنا غرور کر رہے ہو، میرے نبی کی نبوت کا انکار کر بیٹھے، قرآن کی صداقت کا انکار کر بیٹھے، آخرت کے منکر بن گئے۔ فرمایا کہ جب ان پہلی بستیوں پر میرا عذاب آیا، انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا، بتاؤ نا وہ بچ سکے؟ انہیں کوئی بچنے کی جگہ نہ مل سکی، بھاگنے کی جگہ نہ مل سکی، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ لہٰذا تم بھی اگر یہی رویہ اختیار کرو گے تو رب کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ لہٰذا سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اور ان ساری باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور قرآن نے فرمایا غور وہی کرتا ہے جس کے سینے میں دل ہوتا ہے۔ دل مرکز اخلاق ہے، اخلاق کا مرکز ہے دل۔ اگر دل بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اگر دل درست حالات میں ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ فرمایا بات کو سمجھنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ فرمایا یا تو عقل کو انسان بروئے کار لا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، یا پھر او القی السمع،
یا پھر دوسری یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی بات کو غور سے سنے، اور جو آدمی نہ تو دل و جان سے بات پر غور کرتا ہے نہ ہی کسی کی بات کو کان لگا کر سنتا ہے، تو اس انسان کے لیے وبال جان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان مکے والوں نے نہ کان لگا کر نبی کی بات کو سنا، نہ ان لوگوں نے دل و دماغ سے اللہ کے نبی کی بات کو سنا، لہٰذا ان لوگوں کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی۔ تو اللہ نے پہلی بستیوں کی ہلاکت سے تنبیہ فرمائی کہ میں اللہ موجود ہوں، نہ غرور اور تکبر کرو۔ اس لیے بستیوں پر عذاب اور ہلاکت جو باقی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی تنبیہ ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے پاکستان میں سیلاب کی صورتیں ہیں، کتنے لوگ شہید ہو چکے، گھر سے بے گھر ہو چکے، ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے۔ وہ رب کی ذات موجود ہے، صراط مستقیم پہ آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ زلزلے اور یہ سیلاب تنبیہ کے لیے، عبرت کے لیے ہیں، حدوں کو کراس نہ کرو۔ اللہ کی ذات بتا رہی ہے میں موجود ہوں، یہ تنبیہ ہے، یہ عبرت کے لیے ہے۔ اس لیے پہلی قوموں سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چاہیے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ظلم، زیادتی، دھوکہ، فراڈ، غیبت، گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہم لوگ، وہ اپنے لگے عذاب میں ہیں اور ہم لوگ اپنی الگ عیاشیوں کے اندر ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم ان مکے والوں سے پہلے، ہم اشد منہم بطشا جو ان سے زیادہ زوراور تھیں، فنقبوا فی البلاد پس انہوں نے شہروں کو چھان مارا، حل من محیص کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ملی ان کو، ان فی ذالک لذکریٰ بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب جس کے لیے دل ہو، اول کا سمع یا اس نے کان لگائے ہیں، وہو شہید اور وہ دل سے حاضر ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں، وما مسنا من لغوب اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ اللہ کریم نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور قیامت کے منکرین کو اللہ نے سمجھایا، اے لوگو میرے لیے قیامت کو دوبارہ برپا کرنا اور لوگوں کو زندہ دوبارہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ میں اللہ کریم نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، میں اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ میں اللہ نے 7 آسمانوں کو کھڑا کر دیا،
بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے 1000 سال گزر گئے آسمانوں کو، نہ پرانے ہوئے نہ بیچ میں کوئی دراڑ آئی۔ ہم چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے ہیں، کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں غور تو کرو، جو ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے وہ دوبارہ انسان کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب، میں نے ایک زمین و آسمان کو پہلے پیدا کیا، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے، نہ ہی میں دوبارہ پیدا کروں گا، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ پہلی دفعہ بنانے سے میں نہیں تھکا، دوسری دفعہ میں کیوں تھکوں گا؟ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں کی مقدار میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ فَاصْبِرْ، تسلی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر، یہ لوگ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ اے میرا پاک پیغمبر، ان کے انکار کی وجہ سے آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ فاصبر، میں اللہ تسلیاں دے رہا ہوں میرا پاک پیغمبر، آپ صبر کیجئے۔ علی ما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، وقت آنے والا ہے جب تکالیف دور ہونے والی ہیں۔ اے میرا نبی، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، آپ دنیا پہ غالب ہوں گے۔ اس لیے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور آپ پاکی بیان کیجئے۔ دوسرا کام یہ کیجئے، آپ اپنے رب کی تعریف کی تسبیح بیان کیجئے۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز ادا کیجئے۔ وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے آپ تسبیح بیان کیجئے، مراد عصر کا وقت ہے۔ ومن اللیل، اور رات کو فسبحہ، پس آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ وادبار السجود، اور نمازوں کے پیچھے بھی، نماز کے بعد بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ اے میرا نبی، مکے کے اندر چونکہ اجازت نہیں تھی، مکہ کے کافر مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے، اور اللہ کا حکم یہی تھا آپ نے صبر کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر کرتے جاؤ اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، نمازیں ادا کرتے رہو۔ اور صبر ہے جواب کفار کو نہیں دینا۔ معلوم ہوا کہ پریشانی کے حل کے لیے اللہ نے 2 چیزیں بیان کی۔ جب انسان پہ پریشانی آئے، بالخصوص اس پریشانی پر کہ جب انسان تبلیغ حق اور تبلیغ کا کام کرے، اللہ کے دین کا کام کرے، لوگ پریشان کریں، تو فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، 2 چیزیں بیان فرمائی کہ ایک تو انسان صبر کرے، دوسرا رجوع الی اللہ کرے۔
تسبیح بیان کرے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب بھی انسان کو پریشانی کوئی بھی ملے اس حال میں انسان ایک تو صبر کرے اور دوسرا انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، انشاءاللہ پریشانی بہت اچھے طریقے سے اللہ حل فرمائیں گے۔ اللہ